نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وبارک علی نبینا وحبیبنا محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین یا خاتم النبیین. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارکہ کے تصدق سے بحمدہ تعالی جمعۃ المبارک کے اس عظیم بابرکت دن اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں ہم موجود ہیں. گزشتہ چند نشستوں میں ہم نے علامات قیامت و دور فتن کے موضوع پر گفتگو کی. ان علامات کو اور دور فتن کو چند کیٹیگریز کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے، جن میں سے کچھ بڑی علامات ہیں جو ہمارے اس دور سے پہلے واقع ہو چکی ہیں، جس میں آقا علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، حجاز میں آگ کا نکلنا، اور اس کے علاوہ وہ واقعات جن کا ذکر آقا علیہ السلام نے اپنی احادیث میں بیان کیا اور وہ صحابہ کرام کے دور سے لے کر بعد والے ادوار تک وہ واقعات روح پذیر ہوتے رہے. پھر درمیان کا یہ دور ہے جس کو دور فتن کہا جاتا ہے، فتنوں کا دور. اس کے حالات و واقعات اور اس کی علامات کا ذکر ہم نے پچھلی 2 نشستوں میں کیا ہے، اور آخری نشست میں تو ہم نے پھر اس کے حل کے اوپر بھی بات کی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حل کیا بیان کیا. اور آخری حصہ ہے اس کا علامات کبریٰ کا، قیامت کی 10 بڑی علامات وہ کون کون سی ہیں کہ جس کے فوراً بعد پھر جب وہ علامتیں ظاہر ہو جائیں گی تو پھر فوری طور پر قیامت آ جائے گی. آج کی ہماری اس نشست کا موضوع اس سے تھوڑا ہٹ کر ہے، اور ہم اس کو موضوع ابھی نہیں بنا رہے، اس کو ہم نے بھی وہاں پر چھوڑ دیا، دور فتن کے بیان پر اس کو ختم کر دیا. وہ انشاءاللہ آگے موضوع وقت کے اوپر اس کو ہم دوبارہ لیں گے. آج کی ہماری جو اس گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے تحویل قبلہ. یہ ایک ایسا خوبصورت واقعہ ہے اور بڑا ایمان افروز واقعہ ہے. اس لیے یہ خوبصورت ہے کہ ظاہر میں یہ شریعت کا ایک حکم نظر آتا ہے ظاہر میں، لیکن اپنے اندر یہ عشق، محبت اور اطاعت رسول کا ایک بڑا عظیم پیغام اس کے اندر چھپا ہوا ہے. اس واقعہ کے اندر کہ آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو دین میں کیا حیثیت حاصل ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس حیثیت کو کس انداز میں مانا اور ہمیں بتایا ہے.
تو بے شمار واقعات میں سے یہ ایک بڑا نمایاں واقعہ ہے جو ہماری اس اعتبار سے رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں محبت کے بھی بڑے راز چھپے ہوئے ہیں، اور اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے راز بھی چھپے ہوئے ہیں۔ واقعہ کا بیک گراؤنڈ میں عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ ہجرت کی حضور نے مکہ سے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ اب حضور کو یہ حکم کب ملا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اس کا ذکر قرآن مجید اور احادیث میں موجود نہیں ہے۔ سیرت کی کتب کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ میں تھے، اور مکہ میں جب حضور نماز پڑھتے تھے تو حضور کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے، لیکن اس رخ پر کھڑے ہوتے کہ ایک طرف سامنے کعبۃ اللہ ہوتا، لیکن اس کی اصل ڈائریکشن وہ آگے بیت المقدس مسجد اقصیٰ ہوا کرتی تھی۔ یہ سیرت کی کتب میں ملتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز میں وہاں نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ اور یہاں میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ نماز کی فرضیت کا حکم، نماز کی فرضیت کا حکم کہ نماز فرض عمل ہے، اس کے فرض ہونے کا حکم یہ معراج پر آیا ہے، معراج پر۔ اور معراج ہوئی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کے 12ویں یا 13ویں سال میں، 12ویں 13ویں سال میں جا کر، لیکن نماز خود حضور اور صحابہ کرام وہ اول دن سے ادا فرما رہے ہیں۔ اس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ خود حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی بیان فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ پیر کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت اور اظہار نبوت فرمایا، اور منگل کے دن مجھ علی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز ادا کی ہے۔ تو حضور مولا کائنات کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ نہ صرف اولین اسلام لانے والوں میں ہیں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے پہلے نمازی بھی حضور مولا کائنات ہے، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ تو حضور اول دن سے خود نماز ادا فرما رہے ہیں، اور حضور کے ساتھ حضور مولا کائنات اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک صحابی ہیں، وہ بعد میں ایمان لے کر کے آئے، وہ فرماتے ہیں کہ میری دوستی تھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے چچا ہیں۔ وہ کہتے میں مکہ میں آیا تو میں حضرت عباس کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، تو اس وقت یہ صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، صحن کعبہ میں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا، ایک نوجوان آیا، وہ کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر وہ عبادت کرنے لگا ایک نئے انداز سے، اور میں نے دیکھا کہ اس کے پیچھے ایک لڑکا کھڑا ہے اور اس کے پیچھے ایک خاتون کھڑی ہے، اس انداز میں یہ 3 لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ تو میں نے حضرت عباس سے پوچھا کہ عباس یہ کون ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ جو نوجوان آگے کھڑا ہے یہ میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ ہے، اور یہ جو بچہ ان کے پیچھے کھڑا ہوا ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے، یہ بھی میرا بھتیجا ہے، اور جو خاتون ہے یہ اس پہلے شخص کی زوجہ، اور ان کا نام ہے خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور ان کا دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور ان پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور اس دین پر ان تینوں کے سوا روئے زمین پر کوئی چوتھا شخص موجود نہیں ہے۔ یہ وہ دور ہے اولون السابقون کا سب سے پہلا دور، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد حضور مولا کائنات اور سیدہ خدیجہ حضور کے ساتھ نماز ادا فرما رہے ہیں صحن کعبہ میں۔
تو میں نے عرض کیا کہ پہلا حکم کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم ہو کہ آپ بیت المقدس کی طرف یا کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، یا کعبہ کی طرف اس طرح کھڑے ہو کہ آپ کا رخ بیت المقدس کی طرف ہو، اس کا ذکر، حکم کا ذکر کہیں احادیث میں یا قرآن مجید میں نہیں ملتا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ملتا ہے کہ حضور کا عمل مبارک یہ تھا۔ تو اب جب حضور مدینہ میں تشریف لائے تو حضور کے پیش نظر ایک حکمت تھی، اور وہ یہ تھی کہ یہاں چونکہ اہل کتاب بستے ہیں، بنی اسرائیل کے لوگ بستے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سن کر مصر اور فلسطین اور شام سے ہجرت کر کے مدینہ میں آ کر آباد ہو گئے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کھجوروں والی بستی میں ہجرت کرنی ہے، تو حضور سے ملاقات کے لیے اور حضور پر ایمان لانے کے لیے یہ اہل کتاب پہلے سے یہاں پر موجود تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی تو حضور کی ایک حکمت یہ تھی کہ بیت المقدس کی طرف منہ کریں کہ اس سے اہل کتاب کے ساتھ موافقت پیدا ہو جائے گی، موافقت ہوگی تو یہ لوگ جلدی ایمان قبول کر لیں گے اور اسلام کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں، وہ لوگ بدبختی پر اتر آئے اور آقا علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی، اور باقی لوگوں کی نسبت زیادہ بڑھ کر آقا علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، حضور کی دشمنی پہ اتر آئے، آقا علیہ السلام کے قتل کی سازشیں کرنے لگے۔ جب یہ عمل ہوا آقا علیہ السلام کے قلب اطہر کو رنج ہوا، ایک طرف ان کے اس طرز عمل کا رنج تھا، غم تھا، اداسی تھی، اور دوسرا آپ کے اپنے قلب اطہر میں یہ خواہش موجود تھی کہ ہمارا کعبہ، وہ قبلہ، وہ یہ والا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا قبلہ وہ بیت اللہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے وہ ہونا چاہیے۔ اب یہاں سے یہ داستان محبت شروع ہوتی ہے کہ یہ خیال حضور کے دل میں موجود تھا کہ ہماری سمت، یاد رکھ لیجیے فقہی طور پر ایک مسئلہ عرض کر رہا، قبلہ عربی کے اندر سمت کو کہتے ہیں، سمت کو، اور کعبہ جو ہے یہ مکعب کو کہتے ہیں، جس کو ہم انگریزی کے اندر کیوب بھی کہتے ہیں نا، کیوب، اور مکعب جس کو کہتے ہیں، تو اسی کو کعبہ بیسیکلی کہتے ہیں کہ ایک سینٹر چوکور پوزیشن۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ کعبہ یہ ٹخنے کو بھی کہتے ہیں، یہ ابری ہوئی جگہ ہے نا ٹخنا، تو اس کو بھی کعبہ کہتے ہیں۔ تو کعبہ کیونکہ زمین سے ابھرا ہوا ہے، اونچا ہے، تو اس لیے بھی اس کو کعبہ کہتے ہیں۔ اور بیت اللہ خود قرآن مجید نے اس کو کہا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر 4 پارہ ہے، آغاز کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہے۔ جو میں فقہی مسئلہ یہاں پہ عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہم اس کعبۃ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، یہ یاد رہے، ہم کعبۃ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، یہ صرف ہماری عبادت کی ڈائریکشن ہے، یہ صرف کیا ہے، ہماری عبادت کی ڈائریکشن اور سمت ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کی نیت اس کعبہ کو سجدہ کی ہو جائے تو وہ کفر ہوگا، وہ حرام ہوگا، وہ شرک ہوگا۔ ہم عبادت کعبہ اللہ کی نہیں کرتے، عبادت اللہ رب العزت کی کرتے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کوئی سمت، کوئی ڈائریکشن تو چاہیے ہوتی ہے۔ وہ سمت اور ڈائریکشن اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت فرمائی کہ وہ آقا علیہ السلام کی منشا کے مطابق یہ بیت اللہ جس کو حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا ہے، یہ ہماری سمت ہے، یہ ہماری کیا ہے، سمت ہے، یہ ہماری ڈائریکشن ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے ابتدائی طور پر
بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی، عبادت فرمائی، لیکن جب دیکھا کہ اہل کتاب کا رد عمل، ان کا طرز عمل وہ مختلف ہے اور وہ دشمنی پر اتر آئے ہیں، تو آقا علیہ السلام کے اپنے قلب اطہر میں یہ خواہش موجود تھی کہ ہمارا قبلہ وہی ہونا چاہیے جو میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے۔ اب اس کا ذکر قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ یہاں سے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ داستان محبت یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنے لب مبارک سے اس کا ذکر نہیں فرمایا اور اس کا اظہار نہیں فرمایا کہ مولا میری یہ خواہش ہے، میں تجھ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ تو اس بیت ابراہیم کو ہمارے لیے بیت اللہ اور کعبہ بنا دے اور ہمارے لیے قبلہ منتخب فرما لے۔ آقا علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار اپنی زبان سے ظاہری طور پر نہیں فرمایا، آپ کے دل کے اندر، آپ کے قلب اطہر میں یہ خواہش موجود تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آیت مبارکہ نازل فرمائی، فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ قد نرا، محبوب ہم آپ کا چہرہ، تقلب وجهك في السماء، جو آپ بار بار آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھتے ہیں، ہم محبوب آپ کے اس مکھڑے کو، آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اب آگے آئیے، یہ جو اگلا بیان ہے یہ بڑا اہم ہے۔ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاھَا، فرمایا ہم ضرور بالضرور آپ کو پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف، ترضاھا جو آپ کی رضا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے بھی خاص نہیں فرمایا یہاں تک کہ محبوب آپ فوری طور پر اپنا چہرہ انور، آگے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ محبوب آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ یہ بات بعد میں فرمائی ہے، اس سے پہلے میرے اور آپ کے لیے عقیدہ بیان فرمایا، اور وہ کیا ہے؟ ذرا توجہ کیجئے گا، اس بات کو بڑی توجہ سے سنیے گا اور سمجھیے گا۔ یہاں پہ لفظ استعمال فرمایا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، وَلَّا یولی کا معنی ہوتا ہے پھر جانا، نولی کا معنی ہے ہم پھیر دیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے صرف یہ نہیں فرمایا نولینا یا نولی کا، محبوب ہم تجھے پھیر دیتے ہیں یا ہم تجھے پھیر دیں گے، نہیں، ایسے بات نہیں فرمائی، فرمایا لنولینا کا۔ اس کے شروع کے اندر فا جو آئی ہے یہ پس کا معنی دیتی ہے اور یہ بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے ہے۔ پھر اس کے شروع میں لام آیا ہے جو لام تاکید اس کو کہتے ہیں، یہ بھی بات میں زور دینے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کلمہ کے آخر میں نولینا، یہ جو نون مشدد کا آیا ہے یہ بھی تاکید کے لیے آیا ہے، اور اس سے پہلے جو نون جمع متکلم کا ہے کہ ہم پھیر دیں گے، یہ بھی بات میں وزن ڈالنے کے لیے آتا ہے۔ یہ ساری عربی گرامر کے میں آپ کو قاعدے عرض کر رہا ہوں۔ اب سنیے گا، جو اتنی تاکیدیں جمع کی ہیں تو تاکیدیں کی جمع کی، باری تعالیٰ تیرا تو فقط حکم کافی تھا، تو فرما دیتا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ باری تعالیٰ تو نے اتنی تاکیدیں کیوں جمع کی؟ آگے چلیے، فرمایا قبلۃ ترضاھا، محبوب ہم ضرور بالضرور آپ کا چہرہ اس طرف پھیر دیں گے جس طرف آپ کی رضا ہے، جس طرف آپ کی رضا ہے۔ اس کا معنی سمجھیے کیا ہے؟ فرمایا محبوب قبلہ کیا ہوگا، کس سمت پر ہوگا، یہ فیصلہ اس وقت ہو چکا تھا جس لمحے آپ کے قلب اطہر میں یہ خواہش پیدا ہوئی تھی، جب آپ نے پہلی مرتبہ چاہا تھا کہ یہ جو بیت ابراہیم جو مسجد حرام ہے یہ ہمارا قبلہ ہونا چاہیے، تو فَلَنُوَلِّيَنَّكَ اس لفظ میں جو اللہ رب العزت نے تاکیدیں جمع کی، فرمایا ضرور بالضرور اسی طرف
ہم قبلہ بنا دیں گے محبوب جس طرف آپ کی چاہت ہوگی، جدھر آپ چاہیں گے، جس کی آپ خواہش رکھیں گے قبلہ وہی ہوگا۔ وہ بعد میں فرمایا کہ محبوب آپ کی منشا یہ ہے کہ مسجد حرام کی طرف قبلہ ہونا چاہیے، تو محبوب اسی کو ہم اپنے لیے قبلہ پسند فرماتے ہیں۔ اور اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا کسی اور طرف ہوتی کہ نہیں مسجد حرام بھی نہیں، بیت المقدس بھی نہیں، اگر کسی اور سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر میں خواہش ہوتی تو فرمایا ترداہا، محبوب جدھر تو چاہے گا وہی ہمارا قبلہ ہوگا، وہی قبلہ ہوگا، سمت وہی ہوگی۔ یہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، یعنی جس لمحے پہلی مرتبہ حضور کے قلب اطہر میں، رمضان بھی یہ ایکو رپیٹ ختم کر دیں، ہاں وہ بالکل ختم کر دیں، کم نہیں کریں، اس کو ختم کر دیں۔ پہلی مرتبہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ مسجد حرام اور بیت ابراہیم ہی، بیت اللہ ہی ہمارا کعبہ ہونا چاہیے، قبلہ ہونا چاہیے، تو اللہ رب العزت کے اس کلمے کا معنی یہ ہے کہ محبوب یہ فیصلہ ہم نے اس وقت کر دیا تھا جس لمحے آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ قبلہ اور کعبہ کون سا ہوگا۔ تو باری تعالیٰ پھر حکم نازل کرنے میں دیر کیوں آئی؟ پھر آپ نے قرآن مجید کے اندر آیت کیوں اتنی دیر سے نازل کی؟ فرمایا اس لیے کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب یہ جو آپ چہرہ آسمان کی طرف کر کے بار بار دیکھ رہے تھے تو ہم آپ کے چہرے کا اٹھنا دیکھ رہے تھے۔ تو محبوب وہ جو آپ کی ادا تھی چہرہ آسمان کی طرف کرنے کی اور بار بار اپنے رب کی طرف دیکھنے کی، التجا کرنے کی، تو محبوب ہمیں وہ ادا اتنی پسند آئی، قد نرا، ہم تو وہ دیکھ رہے تھے محبوب، ہم تو آپ کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ رہا کعبے کا فیصلہ کہ قبلہ کون سا ہوگا، تو ترداہا، جدھر آپ نے چاہا وہی ہماری طرف سے قبلہ ہو گیا، وہی ہماری طرف سے قبلہ ہو گیا۔ جب یہ حکم نازل ہوا، میں نے آپ کو پہلے یہ بات عرض کی ہے کہ یہ واقعہ صرف ایک فقہی حکم نہیں ہے کہ اس طرف سے اس طرف رخ بدل کر کعبہ بنا دیا، نہیں، یہ واقعہ اپنے اندر محبت کی، ادب کی اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی داستان رکھتا ہے۔ تو ایک تو یہ جو اللہ رب العزت کا اپنے محبوب سے اظہار محبت ہے، حضور کا مقام و مرتبہ اور حضور کی منشا ہے، اللہ رب العزت نے اس کا مقام و مرتبہ بیان کیا ہے کہ محبوب یہ ہمارے ہاں بھی ہم جو شریعت پر عمل کر رہے ہیں، ہم جتنے بھی اپنی طرف سے فرائض ادا کریں، سنتیں ادا کریں، وہ عبادت اللہ کی ہوتی ہے، لیکن اصل میں یہ ہے کہ اس کا جو اصل راز ہے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہے۔ اگر یہ راز اس کے اندر موجود نہیں ہے تو خود رب قدوس کو بھی ایسی کوئی عبادت نہ وہ قبول کرتا ہے نہ وہ پسند فرماتا ہے۔ ہر عبادت کا راز یہی ہے۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا، آپ چند احباب لیٹ آئے ہیں، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو نماز کب سے ادا فرما رہے، جب ابھی نماز کے فرض ہونے کا حکم نازل نہیں ہوا، تو حضور تو تب سے یہ عمل فرما رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو غار حرا میں اپنے ساتھ ستو اور جو تھوڑے سے لے کر جاتے، تو حضور تو تقریباً روزہ اس وقت سے رکھ رہے تھے، پسند فرما رہے تھے۔ یہ حکم بعد میں آتے چلے گئے اور وہ ہمارے لیے اللہ رب العزت کے حکم ہیں، لیکن حقیقت میں وہ رضائے مصطفیٰ ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا ہے، جیسے حضور چاہتے ہیں، جدھر حضور کی توجہ ہوتی ہے، جدھر حضور کی نگاہ ہوتی ہے، جو حضور کا عمل ہوتا ہے وہی رب قدوس کا حکم ہوتا ہے اور امت کے لیے شریعت ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ حکم نازل ہوا، اب یہ اس کا اگلا حصہ ہے۔
پہلا حصہ جو خود اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبہ کو بیان کیا ہے، اور دوسرا حصہ وہ بھی اس سے آگے بڑا قابل توجہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے اندر ایک فیملی تھی، ان کی دعوت پر ان کے گھر گئے ہوئے تھے، ان کی طرف وہاں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اب یہ بات ہو چکی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر میں یہ خواہش موجود تھی۔ جب وہاں ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضور کے قلب اطہر میں اس خواہش نے بار بار زیادہ جوش مارا، اور حضور نے دوران نماز اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیا تو اللہ رب العزت نے بھیجا جبرائیل امین کو کہ جبرائیل جا، یار کی منشا اگر یہ ہے تو اس نماز سے بھی لیٹ نہیں کرنا، اور یہ نہیں کہنا کہ محبوب نماز مکمل ہوگی، اب میں آپ کے لیے حکم لے کر آیا ہوں کہ رب فرماتا ہے کہ چہرہ ادھر سے ادھر پھیر دے، فرمایا اتنی تاخیر بھی نہیں کرنی، یار نے چاہا ہے تو نماز نہیں، حکم جا کے سنا دے کہ یار کی منشا ایسے ہے، حضور نے ایسے چاہا ہے، محبوب نے ایسے چاہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب حضرت جبرائیل نے آ کر یہ حکم سنایا کہ اللہ رب العزت بھی فرماتا ہے، تو اب یہ ہمارا قبلہ ہے، اس وقت ہم اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو آپ کو اللہ رب العزت سب کو مدینہ شریف لے کر جائے، وہاں مسجد قبلہ تین ہے جہاں یہ نماز ظہر کی حضور ادا فرما رہے تھے، تو اس کے بالکل اپوزٹ سائیڈ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مصلی تھا، جس طرف حضور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے چہرہ انور کر کے نماز ادا فرما رہے تھے، بالکل اپوزٹ سائز تھی۔ اب دوران نماز حضور نے چہرہ انور پھیرا، اور اس طرح پھیرا کہ ادھر امام کھڑا ہوا ہے، اور امام اگر آپ کی طرف منہ کر لیں تو نمازی اور امام آمنے سامنے ہو جاتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام صفیں چیرتے ہوئے اس طرف سے اس طرف آ کر کھڑے ہو گئے۔ اب آگے سنیے، یہ تو تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل کہ حضور کو بھی حکم ملا تو حضور نے تاخیر نہیں کی، یہ حضور کا مقام ابدیت ہے، یہ حضور کا کیا ہے؟ مقام ابدیت ہے، اس کو بھی سمجھیے۔ اور وہ کیا ہے کہ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان محبوبیت ہے کہ حضور کی قلب اطہر میں خواہش پیدا ہوئی، اللہ رب العزت نے حضور کے حکم، حضور کی منشا کے مطابق حکم نازل فرما دیا۔ ادھر حضور کا مقام ابدیت یہ ہے کہ مولا کا حکم آ گیا ہے تو اسی وقت اس کی اطاعت بجاری فرما دی، حضور نے اس میں تاخیر نہیں فرمائی۔ یہ ہے ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے، امت کے لیے تعلیم کہ جب محبوب کا حکم مل جائے، جب مولا کا حکم مل جائے تو پھر اس میں تاخیر، پھر اس میں اف اینڈ بٹ نہیں ہوتے، پھر اس میں یہ نہیں کیا جاتا کہ اگر ایسا ہو جائے، اگر ویسا ہو جائے، اگر یوں کر لیا جائے، یہ کام ہو جائے تو پھر کر لیں گے، نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نماز مکمل ہونے کا انتظار نہیں فرمایا، اگر حکم دوران نماز آیا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بجا آوری بھی دوران نماز فرمائی۔ یہ مقام ابدیت ہے۔ افلا اکون عبدا شکورا، حضور نے خود فرمایا۔ صحابہ کرام نے، حضور علیل تھے آخری دنوں میں، حضور کے وصال مبارک کے دنوں میں، تو صحابہ کرام حضور کے پاس بیٹھے اور غم زدہ تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ دیکھ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ تو اللہ رب العزت کے محبوب ہیں اور آپ کی یہ کیفیت ہے، آپ کو اتنا شدید بخار ہے۔ تو حضور نے فرمایا میں نے رات کو بھی کھڑے ہو کر 70 لمبی سورتوں کی تلاوت کی ہے، اور میں اپنے رب کے حضور 100 مرتبہ استغفار پورے دن میں کرتا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ تو اس کے محبوب ہیں، آپ کی وجہ سے تو ہمارے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اب یہاں ایک اور بات میرے ذہن میں آئی ہے، لیکن اس کو پھر کسی وقت اس کا بیان کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صفیں چیرتے ہوئے اس طرف سے یہاں آ کر کھڑے ہو گئے۔ یہاں سے آگے اب اطاعت مصطفیٰ کا ایک اور باب شروع ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ پیچھے صحابہ کرام کی جماعت کھڑی ہوئی ہے،
جبرائیل امین حکم لے کر آئے ہیں دوران نماز، اور انہوں نے قرآن کی آیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سنائی ہے، ابھی نماز جاری ہے، حضور نے صحابہ کو نہیں بتایا کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ اپنا چہرہ اس طرف سے پھیر کر اس طرف کر لو، بیت المقدس سے پھیر کر مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ کر لو، یہ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں یا جبرائیل امین جو پیغام لے کر آئے وہ جانتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چہرہ پھیر لیا دوران نماز، صحابہ کرام نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں حضور کے پیچھے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ جس طرح حضور پھیرتے چلے گئے صحابہ بھی اپنے چہرے پھیرتے چلے گئے۔ اگر حضور وہاں قیام کر رہے تھے صحابہ وہاں کھڑے تھے، حضور چل کر جہاں آ گئے صحابہ بھی وہاں سے چل کر یہاں آ گئے۔ انہوں نے بھی یہ سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے پھیر دیا تھا، آپ کو کس چیز نے پھیر دیا تھا۔ یہ وہ شے ہے جس کو قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اے لوگوں قیامت تک کے لیے تمہارے لیے معیار یہ ہے اگر ایمان لانا ہے تو میرے محبوب کے صحابہ جیسا لے کر کے وہ عمل پہلے کرتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے اور پوچھتے کہ یا رسول اللہ یہ حکم کب آیا تھا، یہ آپ نے کیا کیا، نہیں، ان کی نماز وہی ہے جیسے مصطفیٰ کہہ دیتے ہیں، ان کی نماز، ان کا عمل، ان کی شریعت یہی ہے۔ انہوں نے اس راز کو پا لیا تھا جو قرآن نے کہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو مجھ محمد کی اطاعت کر لو۔ انہوں نے اس راز کو پا لیا تھا کہ ارے ہم نے رب کو نہیں دیکھا، ہم نے اس کے احکامات کو نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے اگر دیکھا ہے تو ذات مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ جو یہ ہمیں کہہ دیتے ہیں وہ کرتے چلے جاتے ہیں، اور اگر اس پر عمل منو ان کر لے وہی رب کی رضا ہوتی ہے، وہی رب کی رضا ہوتی ہے۔ حضور نے تو ان کو یہ آیت بعد میں سنائی کہ قبلتن ترداہا، اللہ رب العزت نے میری منشا کے مطابق، اللہ رب العزت نے یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے میری منشا پر بیت المقدس سے پھیر کر مسجد حرام کی طرف قبلہ پھیر دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت مبارکہ نماز کے بعد سنائی ہے، صحابہ نے پہلے عمل کر کے بتایا ہے کہ یا رسول اللہ جو آپ کی منشا ہے وہی رب کی منشا ہے، اور یا رسول اللہ اللہ اسی میں راضی ہوتا ہے جیسے آپ چاہتے ہیں، آپ کی اطاعت میں اللہ کی رضا ہے، آپ کی منشا میں اللہ کی رضا ہے، آپ کی اتباع میں اللہ کی رضا ہے۔ اور قرآن نے اس کو کیا کہا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اس بات کو معمولی نہ سمجھو کہ صحابہ کرام نے صرف چہرے پھیر لیے ہیں، نہیں، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، وہ جو محبوب کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، اور وہ آزمائش کیا تھی؟ وہ آزمائش یہ تھی کہ دوران نماز وہ ایک کشمکش کا لمحہ تھا، وہ ایک لمحہ تھا کشمکش کا، وہ یہ دیکھتے کہ ہم اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر مصطفیٰ کا عمل ہے، ادھر اللہ کی نماز ہے، ادھر نماز جاری رکھیں یا ذات مصطفیٰ کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس کو اختیار کر لیا کہ جو مصطفیٰ کر رہے ہیں وہی رب کی رضا ہے۔ انہوں نے یہی جانا، وہ اس طرف نہیں گئے کہ نماز اللہ کی ہے ہم پہلے اس کو مکمل کر لیں، وہ اگر اس چکر میں رہ جاتے، قرآن کہتا ہے کانت لکبیرتن، یہ ایک بڑی آزمائش تھی، اس لیے کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ تمہارے ایمان پرکھ لے، تمہارے ایمان پرکھ لے، چیک کر لے، لنعلم، تمہارے ایمان کو چیک کر لے اور دیکھ لے کہ کون مصطفیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور کون اپنی عقل کے گھوڑے کے پیچھے جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل نظر آ جائے تو وہی شریعت کا حکم ہے، وہی اطاعت ہے، وہی رب کی رضا ہے، وہاں پھر اگر مگر نہیں ہوتا، وہاں پھر صرف اتباع اور اطاعت ہوتی ہے۔
تو صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کوشچن کیا ہی نہیں سرے سے. کوئی روایت نہیں ملتی کہ صحابہ کرام نے نماز کے بعد حضور سے پوچھا ہو کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے. سلام کے بعد حضور نے بتایا کہ اللہ کا حکم آیا ہے، انہوں نے سن کر مان لیا، بلکہ انہوں نے تو پہلے ہی عمل کر لیا تھا. اچھا، یہ عمل تو مسجد قبلتین والوں کا تھا جو حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. ادھر مسجد قباء میں بھی جماعت ہو رہی تھی. صحابی یہاں سے دوڑے، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی نے باہر سے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام کی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. وہ گئے، مسجد قباء میں نماز ہو رہی تھی، جماعت ہو رہی تھی. اس نے پیچھے سے آواز لگا کر کے کہا لوگوں سن لو، اللہ کی قسم میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے، حضور نے بیت المقدس کی بجائے مسجد حرام کی طرف چہرہ کر لیا ہے. وہاں مسجد قباء میں صرف حضور کا نام سن کر صحابہ نے چہرے مسجد حرام کی طرف بھیجے. جدھر جدھر خبر پہنچتی گئی، انہوں نے صرف حضور کے صحابہ سے اتنا سنا کہ حضور کا چہرہ پھر گیا ہے مسجد حرام کی طرف، تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں پھرتے چلے گئے. تو یہ اصل ایمان ہے. یہ کیا ہے؟ اصل ایمان. قرآن مجید جو دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے، دوسرا پارہ جہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، وہ اسی واقعہ سے ہوتا ہے. اور وہ پہلا لفظ کیا ہے دوسرے پارے کا؟ سنیے گا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا سیقول السفہاء، ان قریب بے وقوف لوگ یہ بات کہیں گے. بے وقوف لوگ. ما واللہم، کس چیز نے پھیر دیا ہے ان کو جس طرف یہ پہلے منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، جس طرف یہ پہلے منہ کر کے نماز پڑھتے تھے ان کو کس چیز نے پھیر دیا ہے. ان قریب بے وقوف لوگ یہ بات کہیں گے. یہ اشارہ تھا مدینہ کے یہودیوں اور منافقوں کی طرف کہ وہ یہ اگر مگر کریں گے، وہ سوال کریں گے کہ کیوں پھیر دیا، کیسے پھیر دیا، ادھر کو منہ کرتے تھے اب ادھر کو رخ کر لیا ہے. تو قرآن نے اس کا جواب دے دیا کہ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ما واللہم، کیوں پھیر دیا ہے؟ ارے اس لیے پھیر دیا ہے کہ قبلۃ ترضاھا، مصطفیٰ کی منشا یہی تھی. تم سے جو پوچھے کہ ایسا کیوں کرتے ہو، یہ میرے اور آپ کے لیے جواب ہے کہ ہم سے کوئی پوچھتا ہے آج کے دور میں، ہمارے نوجوان بچے، کہ ہم سے یہ ملحدین سوال کرتے ہیں، عقل کے گھوڑے دوڑانے والے سوال کرتے ہیں کہ تم یہ کام کیوں کرتے ہو، تم یہ کام کیوں کرتے ہو، تم یہ کام کیوں کرتے ہو. اس کا ایک جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں مصطفیٰ کریم نے بتایا ہے. بس ہم انہیں جانتے، انہیں مانتے ہیں، اور وہی ہمارا کل ایمان ہے. اور ایمان کا ہے کیا؟ یہ قرآن نے پہلے فرما دیا یؤمنون بالغیب. یہ تمہاری عقل میں آنے والا نہیں ہے، تم نے بن دیکھے زبان مصطفیٰ پر ایمان لانا ہے. اسی کا نام ایمان. جیسے وہ فرماتے جائیں اس کو قبول کرتے چلے جائیں. عقل میں سمجھ آئے یا نہ آئے، کوئی لاکھ سوال اٹھاتا پھرے، تمہیں لاکھ عقل کی دلیلیں دیتا پھرے، تمہارے پاس ایک ہی دلیل ہے، اور اس دلیل کا نام ذات محمد مصطفیٰ ہے. اسی کو اقبال نے کہا تھا، اقبال نے فرمایا تھا، اقبال کی جو کوٹیشن معروف ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو آج کے دور میں اللہ رب العزت کی ذات کا، وجود کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتاؤ کہ خدا کہاں ہے، عقل میں نہیں آتا، سائنس میں نہیں آتا، دلائل میں نہیں آتا، تم کیسے مانتے ہو کہ خدا ہے؟ تو علامہ اقبال نے کہا تھا یو کین ڈینائی گاڈ بٹ یو کین ناٹ ڈینائی محمد. تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو کہ وہ تم نے دیکھا نہیں، وہ تمہاری عقل میں نہیں آیا، وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، لیکن تم ذات محمد کا انکار کیسے کرو گے؟ اس لیے کہ اللہ کے وجود کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی دلیل کا نام ذات محمد مصطفیٰ ہے. ارے ان کی زندگی کو دیکھو، ان کے اعمال کو دیکھو، ان کی سیرت کو دیکھو، سیرت مبارکہ کو پڑھتے چلے جاؤ گے، ان کی رحمت کو دیکھتے چلے جاؤ گے، ان کے اعمال کو دیکھتے چلے جاؤ گے، تمہارا ایمان ذات خدا پر آتا چلا جائے گا، مزید پختہ ہوتا چلا جائے گا. اب میں چند واقعات صحابہ کرام کی اس ضمن میں لے رہا ہوں کہ ایک تو یہ عمل تھا
تحویل قبلہ کا، اسی طرح اطاعت مصطفیٰ میں صحابہ کرام کا عمل کیا تھا۔ ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور تشریف لائے، جماعت کھڑی ہوئی، اور یہ یاد رکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ساری حیات مبارکہ میں نالین مبارکہ پہن کر نماز پڑھی اور پڑھائی ہے، اور صحابہ کرام بھی حضور کے پیچھے وہ جوتے پہن کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ آپ کا ایک مسئلہ حل کر رہا ہوں میں، اور وہ مسئلہ کیا ہے کہ اکثر دوست نماز جنازہ کے وقت وہ کہتے ہیں جی کہ اب باہر مٹی میں کھڑے ہیں تو وہاں جوتے پہنے یا جوتے اتار دیں، کیا کریں؟ تو اس کا سادہ حل یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری حیات مبارکہ حضور نے نالین پہن کر نماز ادا فرمائی۔ کس صورت میں جوتے یا چپل پہن کر نماز نہیں ہوتی؟ یہ فقہی مسئلہ عرض کر رہا ہوں، یہ عقیدت کی بات نہیں کر رہا، آپ کو فقہی مسئلہ عرض کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے، ایک صورت ہے کہ آپ کے جوتے کے نیچے ناپاکی نہ لگی ہوئی ہو، بس آپ کے جوتے کے نیچے ناپاکی نہ لگی ہوئی ہو، آپ کو یہ یقین ہے آپ جوتے پہن کر فرض نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جی ہم آج کل کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم آج کل اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہمارے لیے یہ بہترین قالین کا انتظام کر دیا گیا، مسجد کے اندر صفائی ہے، بہترین انتظام ہے۔ اس وقت مسجد پکی نہیں ہوتی تھی، کچی ہوتی تھی، مٹی ہوتی تھی، تو وہاں پر جوتے پہن کر ہی نماز پڑھی جاتی تھی۔ یہ صحابہ کرام اور بعد کے ادوار تک جاری رہا، جب تک یہ معمول نہیں رہا کہ مسجد کو پختہ کر دیا جائے اور اس کو پاک صاف اتنا ستھرا کر دیا جائے کہ لوگ جوتے باہر اتار کے آئیں اور مسجد کے اندر جوتوں کے ساتھ آنے والی مٹی نہ آئے۔ تو جوتے پہن کر نماز ہو جاتی ہے، نماز جنازہ بھی ہو جاتا ہے۔ ایک صورت میں نے عرض کیا کہ نہیں ہوتی کہ آپ کے جوتے کے نیچے ناپاکی لگی ہوئی ہے تو پھر نماز اور نماز جنازہ نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کو 100% یقین ہے کہ میرا جوتا پاک ہے، صاف ہے، تو آپ جوتا پہن کر نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نالین مبارکہ کے ساتھ جماعت میں کھڑے ہوئے، تو دوران نماز جبرائیل امین آئے، انہوں نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے نالین مبارک اس نماز میں اتار دیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران نماز اپنے نالین سائڈ پر اتار کر رکھ دیے۔ جب نماز مکمل ہوئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا، پیچھے دیکھا تو دیکھا سارے صحابہ کرام نے جوتے اتارے ہوئے۔ حضور نے ان سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے کیوں جوتے اتارے ہوئے ہیں؟ کیا معاملہ ہوا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ فلاں مسئلہ تھا، فلاں مسئلہ تھا، نہیں، ایک جواب تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ دوران نماز ہم نے آپ کو دیکھا، آپ نے اتارے تو ہم نے بھی اتار دیے۔ یہ ہے صحابہ کا کل ایمان، کل ایمان کہ وہ پڑھ نماز رہے ہیں لیکن دھیان سارا حضور کی ذات کی طرف۔ وہ اللہ کی نماز میں کھڑے ہوتے لیکن دیکھتے حضور کو رہتے کہ حضور کیا پڑھ رہے۔ اب دیکھیے، آپ تصور کیجئے کہ ہمارے پاس جو فقہی مسئلے آئے ہیں کہ فلاں رکعت میں یہ پڑھنا چاہیے، فلاں رکعت میں یہ نہیں پڑھنا چاہیے، فلاں رکعت میں خاموش رہنا چاہیے، فلاں رکعت میں ایسے کرنا چاہیے، تو آپ کو پتہ ہے یہ مسئلے کہاں سے آئے؟ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ جب امام جماعت کروا رہا ہو اور امام قرات کر رہا ہو تو ہم نے خاموش کھڑے رہنا ہے، اور فلاں رکعت میں امام قرات کرتا ہے فلاں میں نہیں کرتا؟ یہ بات ہمیں کیسے پتہ چلے؟ یہ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ صحابہ کرام رضوان اجمعین، آپ جب فقہ سے متعلق احادیث، فقہی احکام سے متعلق احادیث پڑھیں گے تو آپ کو علم ہوگا کہ صحابہ کرام چاہے وہ ادھر کھڑے ہیں، چاہے ادھر کھڑے ہیں، چاہے ادھر کھڑے ہیں، وہ جدھر بھی کھڑے ہوتے وہ ایسے کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھتے رہتے، اور وہ دیکھتے، وہ خود احادیث میں آتا ہے، وہ کہتے کہ ہم فلاں نماز میں ہم قرات کرتے ہیں اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ حضور کی داڑھی مبارک ہل رہی تھی، گویا حضور تلاوت کر رہے تھے۔ اب حضور کی داڑھی ہل رہی تھی، حضور پیچھے کھڑے آدمی کو یہ بات کیسے پتہ چلتی ہے کہ حضور کی داڑھی ہل رہی تھی؟ مقتدی کے لیے حکم کیا ہے
کہ وہ قیام کے وقت نگاہ کہاں پر رکھے؟ سجدے کی جگہ پر. کہاں پر رکھے؟ تو آپ میں سے کتنوں کو پتا ہے کہ قاری صاحب عصر کی نماز میں ان کی داڑھی ہلتی ہے یا نہیں ہلتی؟ نہیں پتا چلتا، سوائے اس کے جو وہاں مجتبیٰ بھائی یا تھوڑا سا آگے کھڑا ہو اور اس کی نگاہ قاری صاحب کی طرف، اور وہ قاری صاحب کو مسلسل یوں کر کے دیکھ رہا کہ قاری صاحب کیا کر رہے ہیں، تبھی پتا چلے گا نا. تو صحابہ ساری نمازیں ایسے ہی پڑھا کرتے، وہ بس دیکھتے رہتے کہ حضور کیا پڑھ رہے ہیں. حضور کی داڑھی مبارک ہل رہی، انہوں نے کہا کہ حضور کچھ پڑھ رہے ہیں، حضور تلاوت کر رہے ہیں. جہاں داڑھی مبارک ہلنا بند ہوئی وہ سمجھ گئے کہ اب آقا علیہ السلام تلاوت نہیں کر رہے. یہ سارا صحابہ کا میں نے کہا کہ عمل اور ایمان. پھر اسی طرح آقا علیہ السلام در دولت پر تشریف فرما ہے. حضور نے آواز دی، ایک صحابی کو آواز دی، 3 مرتبہ بلایا، وہ نہیں آئے. جب تھوڑی دیر بعد وہ آئے، آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تم نے قرآن کی یہ، بلکہ حضور نے پوچھا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا تو تم آئے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. میں کیا کر رہا تھا؟ نماز پڑھ رہا تھا. حضور نے فرمایا تم نے قرآن میں اللہ کا حکم نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کے رسول بلائے تو دوڑے چلے آیا کرو؟ فرمایا یا رسول اللہ حکم کیا ہے؟ فرمایا حکم یہ ہے دوران نماز بھی تم رکوع میں ہو، سجدے میں ہو، مصطفیٰ کی آواز سنو تو سجدہ چھوڑ کر مصطفیٰ کے در پر آ جایا. حضرت بلال، سلیمان فارسی اور دیگر کئی صحابہ جو حضور کی خدمت پر مامور رہتے، وہ ہر وقت آقا علیہ السلام کے دروازے کے باہر بیٹھے رہتے، نماز پڑھ رہے ہیں. حضور نے آواز دی، حالت رکوع میں تھے، نماز چھوڑ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے. حضور نے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ عرض کہ یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا جاؤ بازار سے سودا لے کر آؤ. سودا لے کر آئے، حضور کو سودا دیا. حضور نے فرمایا جاؤ اب اپنی نماز جہاں چھوڑی تھی وہیں سے مکمل کر. وہیں سے نماز مکمل کر لو. اس لیے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اسی نے اللہ کی اطاعت کی. یہ قرآن کے الفاظ کہ اللہ کی اطاعت کا اور کوئی طریقہ نہیں. اللہ فرماتا ہے فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، تحقیق وہی شخص اسی نے اللہ کی اطاعت کر لی جس نے مصطفیٰ کی اطاعت کی ہے، جو مصطفیٰ کی پیروی کرتا ہے، جو مصطفیٰ کے پیچھے چلتا ہے. آخری ایک واقعہ عرض کرتا ہوں آپ کو. حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آقا علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی، سفر میں تھے، اور سفر میں نماز کے بعد حضور تشریف لائے. حضور مولا کائنات کی گود میں سر رکھ کر آقا علیہ السلام آرام فرما ہو گئے. اب حضور آرام فرما ہوئے، ادھر نماز عصر ہے جس کو قرآن کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ یہ جو درمیانی نماز ہے اس کا خیال رکھا کرو، اس کو اول وقت میں فوراً پڑھ لیا کرو. اب حضور مولا کائنات نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ اٹھیے میری تو نماز عصر جا رہی. حضور آرام فرما ہے، حضور مولا کائنات بیٹھے رہے. جب بیٹھے رہے تو وہاں سورج غروب ہو رہا تھا، اور آقا علیہ السلام بیدار ہوئے تو مولا علی کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ تھوڑے سے پریشان تھے. آقا علیہ السلام نے پوچھا علی کیا ہوا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میری عصر قضا ہو گئی ہے، میری نماز عصر جاتی رہی. آقا علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیے اور فرمایا اللہم ان علیا فی طاعتک و طاعت رسولک فرد علیہ الشمس. یا باری تعالی یہ علی تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا، مولا اس کی اس اطاعت کو قبول کرتے ہوئے تو سورج کو واپس پلٹا دے. اللہ کی اطاعت کیا ہے کہ حضور مولا کائنات نے حضور کے آرام کا خیال کیا. آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں فی طاعتک کا، باری تعالیٰ علی تیری اطاعت میں تھا اس لیے کہ تیرے محبوب کا آرام کا خیال کر رہا تھا. انہوں نے مجھے جگایا نہیں کہ حضور میری نماز عصر جا رہی ہے، انہوں نے میرے آرام کی خاطر اپنی نماز عصر
कुर्बान कर दी, आका अलैहिस्सलाम ने उनके लिए सूरज को वापस पलटा दिया। मौला इसको आला हजरत फरमाते हैं कि मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर सबसे जो आला खतर की है, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं। साबित हुआ कि जुमला फराइज, आप जितनी नमाजें पढ़ते हैं, जितने फर्ज अदा करते हैं, ये सारे अपनी असल के अंदर फरा हैं, असल नहीं है। असल क्या है? असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। आका अलैहिस्सलाम की बंदगी, हुजूर की गुलामी, हुजूर की इताअत, हुजूर की इत्तिबा, ये असल राज है अल्लाह की बंदगी का। अगर अल्लाह की असल बंदगी चाहते हो तो आका अलैहिस्सलाम की इताअत में आ जाओ, हुजूर की इताअत में खो जाओ, हुजूर की इताअत में फना हो जाओ, और हुजूर के इश्क, हुजूर की मोहब्बत के अंदर अपनी जिंदगियों को गुम कर दो। यही राज है जिंदगी का। इसी में जिंदगी बसर हो जाए तो दुनिया में भी खैर है और आखिरत में भी खैर है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत डूबा हुआ सूरज भी आपके लिए पलटा देगा। आपकी जिंदगियों के जो गम के सूरज हैं, जो दुखों के सूरज हैं, ये जो बढ़ते चले जा रहे हैं, इनकी एक वजह है कि हम हुजूर की जात से दूर हैं। आका अलैहिस्सलाम की